پیپلز پارٹی کا بجٹ منظور کروانے کے لیے گرین سگنل۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز پر اتفاق۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور حکومتی اعلیٰ سطح وفد میں مذاکرات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر صدر آصف زرداری کو بھی مبارکباد دی۔ اجلاس سے قبل چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ کم از کم اجرت 60,000 کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولا ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 10، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جی بی اے 16 کے 3 پولنگ اسٹیشنوں کی پولنگ کالعدم قرار دی ہے۔ گیچی، تھورکھایا اور بی ایچ یو تھوڑسری پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ 15 جون کو ہوگی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی لیک آڈیو کال میں ہوش ربا انکشافات۔ شوکت نواز میر نے کہا کہ جب تک راولاکوٹ میں بڑے پیمانے پر پرتشدد حملے اور لڑائی نہیں ہوتی، ہم مظفر آباد اور میر پور میں کچھ نہیں کر پائیں گے، جس پر خواجہ مہران نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز راولاکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ لیک آڈیو کال کا معاملہ سنگین نوعیت کا ہے، اس کی مکمل، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے پرتشدد اور مسلح عناصر کی غنڈہ گردی، منصوبہ بندی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے عناصر نے راولاکوٹ میں سی ایم ایچ کا محاصرہ کیا۔ علاج معالجے کی فراہمی متاثر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی نے امن کو لاحق خطرہ ختم کر دیا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے مطابق شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگا کر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں دھماکے، متعدد علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ مغربی کنارے میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے کے بعد دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا تھا اور 4 میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے روک دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق اسرائیل نے لبنان میں دوبارہ جارحیت کی تو زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ صبح اسرائیل نے ایران پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے۔ تہران، تبریز اور اصفہان میں دھماکے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے تمام ملکی پروازیں منسوخ کر دیں، عراق میں پروازیں بحال۔ قوم کے حقوق کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ پسپائی اختیار کریں گے۔ ہم نے نہ میدان چھوڑا، نہ مذاکرات کی میز سے بھاگے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ایران اس کڑے امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم جنگ بندی کے پابند تھے، اسرائیل نے خلاف ورزی کی، جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب امریکہ کی پلاننگ ہے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا، ایرانی افواج نے سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا، ثالث پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ کشیدگی بڑھی تو اسرائیل ایران کے خلاف تنہا رہ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ اسرائیلی چینل کو ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے حملوں کے بارے میں امریکہ کو اس وقت مطلع کیا جب میزائل ایران کی جانب داغے جا چکے تھے، لیکن میں کارروائی کی شدت کو محدود رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران اور اسرائیل کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی ایران سے معاہدے کی خواہش برقرار ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر سیخ پا ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے پرائمری انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا، کہا کہ یہ الیکشن کسی تیسری دنیا کے ملک کی طرح جعلی تھے۔ انہوں نے امریکی میڈیا کو بھی کھری کھری سنائی اور انٹرویو چھوڑ کر چلے گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔